اس کی قبض بھی بڑی سخت ہوتی ہے. اس کی قبض میں عام طور پر سٹول کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ نچلے حصے میں انتڑیوں کے جمع ہوتا رہتا ہے یہاں، اور پھر وہ ٹکڑوں کی صورت میں، سخت ٹکڑوں کی صورت میں وہ تہ بتہ بنتا چلا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جو اطباء بھی اور ڈاکٹر بھی سٹولز کا معائنہ کیا کرتے تھے، اور سٹولز کے معائنے سے ان کو بہت کچھ پتہ چل جاتا تھا. جب سے انحصار بجلی کی مشینوں پر شروع ہوا ہے اور ٹیسٹ اور قسم کے ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں نے یہ اس چیز کو بالکل بے ضرورت سمجھ لیا ہے. اور ویسے بھی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے کسی کو اپنا سٹول لے کے آؤ اور دکھاؤ، اور پرانے زمانوں میں تو قارورہ اور سٹول یہ تو ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. کسی طبیب کے پاس گئے ہیں تو احتیاطاً جہاں تک ممکن ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھ لیں، اور ان کے طریقے ہوتے تھے کس طرح لپاٹ کے لے کے جانا ہے. اب طبیب کے لیے تھی تو یہ بڑی مصیبت کہ قارورہ اوپر سے سٹول بھی دیکھے، مگر اس کو دیکھ کر جو باتیں براہ راست علم میں آتی ہیں وہ کسی دوسرے ٹیسٹ سے نہیں آ سکتی. اس کو میں نے بھی اپنی طبیعت پہ جبر کر کے ایک وقت سٹولز دیکھے اور مجھے اس سے بہت کچھ علم حاصل ہوا کہ بعض دفعہ مثلاً یہ بھی پھر پتہ لگنے لگ گیا کہ انتڑیوں کے کس حصے میں کس قسم کی تکلیف ہے. بعض انتڑیوں میں کہ ایک حصے میں وہ انفلمیشن کرونک ہو جاتی ہے، اور ایسے مریض کو جب قبض ہوگی تو امپیکٹ والا کمپیکٹ سٹول باہر آئے گا، اور اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ہمیشہ ایسے مریض کے سٹول کے ایک حصے پر جیسے دانے دانے سے ہوں، گٹھلیاں گٹھلیاں سی جمع ہوں، ان ایون سرفیس ہوتی ہے اس کی، اور وہاں وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس جگہ جہاں جس انتڑی میں جہاں تھا اس کا نقش اس پر ہو گیا ہے، اور اس جگہ انتڑی میں زخم ہے. اور اس سٹول کی پہچان سے بعض دفعہ مریض سے بھی پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مریض آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرے فلاں طرف درد ہے، قبض کی شکایت لے کے آیا ہے. آپ سٹول کا معائنہ کرتے ہیں تو سٹول بتاتے ہیں کہ قبض یہ عام نہیں ہے، زیادہ خطرناک بات ہے، اندر کوئی انتڑیوں میں کہیں انفلمیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ساری انتڑیاں کام نہیں کر رہی پوری طرح. کسی عضو پر چوٹ لگ جائے تو کچھ دیر کے لیے سارا اس کا ماحول متاثر ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے، ایک قسم کا بھناس آ جاتا ہے نظام. تو انفلمیشن بھی اسی طرح ساری انتڑیوں پر ایک قسم کی سستی سی عائد کر دیتی ہے، اور جب آپ پہچان جائیں کہ یہ مرض اس طرح ہوا ہے اس کی دوا دیں تو اس سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے مریض کو گریفائٹس آپ دیں 200 میں، جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے، تو بہت اچھا اثر دکھاتا ہے. بعض دفعہ ایسے مریض کو براؤنیا بہت اچھا اثر دکھاتا ہے اگر سارے سٹول پر اثرات ایسے ہوں کہ انتڑیوں میں عمومی سوزش سی ہے. وہ بندھا ہوا سٹول بھی ہوگا، اور مگر اس کی براؤنیا کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ بندھا ہوا سٹول بھی ہوگا اور اس کے پیچھے بعض دفعہ کچھ نرم بھی ہوتا ہے. گریفائٹس کا پورا سخت سٹول ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ خود نہیں دیکھ سکتے تو مریضوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تمہارے سٹول کس قسم کے ہیں، اس نظر سے ان باتوں کو جانچو اور مجھے بتاؤ. چنانچہ میں نے اسی طریق کو استعمال کیا ہے زیادہ. سٹول دیکھتا ہوں، بعض دفعہ دیکھے ہیں بچوں کے دوسروں کے بھی، مگر طبیعت میں اتنی گھن آتی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت ہے یہ. تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر میں نے مریضوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو مجھے یہ شک ہے کہ تمہارے سٹول میں کچھ بے ترتیبی ہے، ان باتوں کو سمجھ لو اور اس کے نقطہ نگاہ سے مجھے رپورٹ کرو دوسرے دن. پھر انہوں نے غور سے دیکھا، مجھے بتایا تو سمجھ آ گئی کہ کیا بات تھی. تو گریفائٹس کا سٹول بہت موٹا اور بندھا ہوا، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسے مریض کو جب اجابت ہو تو زخمی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سائز جو ہے وہ بڑا بھی اور خشک ہو جاتا ہے بالکل. تو
یہ گریفائٹس کی خاص علامت ہے، اور کئی کے دن کی قبض، 4-4 5-5 دن کی قبض.